ایک حدیث عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انہا سألت اباہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تمام ازاداروں کے لیے، تمام ظاہرین کے لیے، مرد و زن کے لیے، ہم سب کے لیے سیدہ کائنات نے اپنے بابا سے سوال کیا، فقالت یا ابتا ما لمن تہاون بصلاته، کیا سزا ہے اس شخص کی جو نماز میں سستی کرے؟ من الرجال والنساء، خواتین خود کو پھر اس سے جدا نہ سمجھیں، سیدہ کائنات نے فرمایا کہ مردوں میں سے بھی اور عورتوں میں سے بھی جو نماز میں سستی کریں، خواتین مجلسوں میں بیٹھیں، سنیں، پھر نذورات کھائیں، پھر لے لیں، جائیں گھروں کو، لیکن نماز بعد میں پڑھیں، ان کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی۔ فرمایا، سوال کیا کہ بابا وہ مرد اور وہ عورت جو نماز میں سستی کرے اس کی سزا کیا ہے؟ قال یا فاطمہ من تہاون بصلاته من الرجال والنساء ابتلاه اللہ ب15 خصلہ، 15 عذابوں میں خداوند کو مبتلا کرتے ہیں، 15 قسم کے عذاب ہیں، خداوند انہیں مبتلا کر دے گا صرف نماز میں سستی کرنے کی وجہ سے، نہ کہ ترک نماز کی وجہ سے۔ نماز ترک نہیں کرتے، وہ پڑھتے ہیں لیکن دیر سے پڑھتے ہیں، سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بغیر احکام شریعہ کے پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ نمازی ہیں لیکن احکام کے بغیر احکام شریعہ کے پڑھتے، انہیں نہیں معلوم کہ ہم جس طرح وضو کریں گے وہ بھی ٹھیک ہے، جس طرح نماز وہی ٹھیک ہے، ہمیں تو جو مسائل سے احکام شریعہ کی چیزوں پہ غرض نہیں ہے، ہم اس طرح پڑھتے جائیں گے، یہ وہ نماز ہے، یہ بھی سستی ہے۔ ابتداء اللہ ب15 خصلہ، 15 خصلتوں میں، 15 عذاب میں، 15 قسم کی مصیبتوں میں ایسے اشخاص مبتلا ہوں گے۔ صنف منہا فی دار الدنیا، 6 مصیبتیں اسی دنیا میں نازل ہوں گی، 6 مصیبتیں، وثلاث عند موتی، 3 مصیبتیں موت کے وقت نازل ہوں گی ان پہ، جب یہ شخص، یہ خاتون مر رہی ہوگی، جب یہ مومن مر رہا ہوگا جس نے اپنے آپ کو کہا مومن ہے، اس وقت نماز میں سستی کی وجہ سے 3 مصیبتیں نازل ہوں گی موت کے وقت۔ وثلاث فی القبر، 3 مصیبتیں جب وہ اسے قبر میں داخل کر دیں گے عالم برزخ میں، 3 مصیبتیں وہاں پہ آئیں گی اس کے لیے۔ وثلاث فی القیامہ، اور 3 مصیبتیں قیامت کے دن۔ اذا خرج من قبرہ، اس وقت جب نماز میں سستی کرنے والوں کو خداوند قبر سے اٹھائے گا، اس وقت 3 مصیبتیں ہیں۔ فَأَمَّا اللَّوَاتِي تُصِيبُهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا، وہ جو 6 مصیبتیں، 6 قسم کے عذاب اسی دنیا میں ملیں گے، فَالْأُولَى يَرْفَعُ اللَّهُ الْبَرَكَةَ مِنْ عُمْرِهِ، پہلی مصیبت یہ ہے، پہلا عذاب یہ ہے کہ خداوند اس کی عمر سے، اس کی زندگی سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اب اس کی زندگی ہو جائے گی بے برکت۔ اب آپ پوچھیں کہ بے برکت زندگی کون سی ہوتی ہے؟ اگر 80 سال کی زندگی مل جائے، 100 سال کی زندگی مل جائے، کون سی بے برکت ہے؟ وہ 80 سال کی زندگی ممکن ہے کہ آپ یہاں سے فورن کنٹریز میں جائیں، کسی جزیرے پہ گزار دیں، یعنی آپ وہاں پہ کیمپ میں بھی گزار سکتے ہیں۔ 35 سال یہاں پہ 35 سال وہاں زندگی ختم ہو جائے گی۔ میں یہاں سے گیا تھا آسٹریلیا، لیکن قبول نہیں ہوا، کسی جزیرے میں رہ گیا ہوں۔ بے برکت زندگی، بے برکت زندگی آنی چاہیے، نہ اولاد کے کام آئی وہ زندگی، نہ مومنین کے کام آئی، نہ اہل بیت کے کام آئی وہ زندگی، بے برکت زندگی۔ اس زندگی میں نہ قرآن ہے، نہ عبادتیں ہیں، نہ خدمت خالق، کچھ بھی نہ ہو، بے برکت زندگی۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ثروت مند ہونا زندگی کی برکتیں ہیں، بہت سارے ثروت مند اپنی ثروتوں کے ساتھ ڈوب گئے، ثروتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ کروڑ پتی ہو گئے، آپ ارب پتی ہو گئے آپ، اور اس کے بعد اسی ارب پتی نے آپ کو لے ڈوبا، کسی نے آپ کو ٹارگٹ کر دیا، ختم، بے برکت زندگی۔ بیوی ناراض ہے، بچے ناراض ہیں، دوست ناراض ہیں، احباب ناراض ہیں، اہل بیت ناراض ہیں، بے برکت زندگی۔
تو خداوند اس کی عمر اور اس کی زندگی سے برکت کو اٹھا لیتا ہے. یہ جو بے برکت زندگی ہے. آپ سوچیں گے میں نے 60 70 80 سال زندگی کی، میں نے کیا کام کیا؟ کچھ بھی نہیں. فٹ پاتھ پہ بیٹھا بنڈار کیا، سگریٹ پیا، کولڈ ڈرنک پیا اور فاسٹ فوڈ کھایا اور ادھر ادھر گھوما، کئی ممالک میں گھوم کام کیا ہے فارغ. ان بے برکت زندگی کچھ حاصل نہ ہو آپ کو. یہ پہلی مصیبت ہے کہ اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے. وَيَرْفَعُ اللَّهُ الْبَرَكَةَ مِنْ رِزْقِهِ، اس کی روزی سے بھی خداوند برکت کو اٹھا لیتا ہے. اب اس کے پاس ہے دولت لیکن بے برکت بینک میں ہے، میرے اکاؤنٹ میں ہے اتنے پیسے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے ہیں، کس کام کے کام نہیں معلوم. تو کسی کہیں آپ امام بارگاہ نہیں بنا سکتے، آپ فلاحی ادارہ نہیں بنا سکتے، ہاسپٹل نہیں بنا سکتے، خدمت نہیں، یتیموں کے لیے نہیں خرچ سکتے، بیواؤں کے نہیں خرچ سکتے، اولاد کے لیے نہیں خرچ سکتے، عزاداری کے نہیں خرچ سکتے، زیارت کے لیے نہیں خرچ سکتے. یعنی ہو گئی آپ کی روزی بے برکت. آپ مر گئے، بعض لوگوں نے تقسیم کیا لیکن انہوں نے عیاشی کی. خداوند اس کی رزق اور روزی سے بھی برکت کو اٹھا لیتا ہے. یعنی بیکار ثروت ملے گی، بے فائدہ. ان میں سے ایک یہی ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کینسر ہے، آپ اپنی دولت سے کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے سے کہ ڈاکٹر کو دیکھو. اس ڈاکٹر کی جیب میں 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ اس کی جیب میں ڈالیں کہ مجھے ٹیکے لگائیں، مجھے گولیاں دیں. یہ بابرکت سرمایہ ہے. آپ جائیں گے کراچی بڑے بڑے ہاسپٹل میں، امریکن ہاسپٹل لاہور میں جائیں، افغان ہاسپٹل وہاں جائیں. اب آپ جائیں گے ساری دولت ہاسپٹلوں میں اور آپ دوائیاں لے کے آئیں گے. ان بے برکت زندگی، بے برکت روزی ہے. یہ کسی کام نہیں کرتی. عمر سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور دولت سے برکت ختم ہو جاتی ہے. وَيَمْحُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سِيمَاءَ الصَّالِحِينَ مِنْ وَجْهِهِ. خداوند متعال تیسری مصیبت جس کا ہم احساس نہیں کریں گے کیونکہ ہم ابھی تک اس درجے کے بندے نہیں ہیں، اس درجے کے مومن نہیں ہیں. خداوند متعال اس کے چہرے سے صالحین کی نورانیت کو ختم کر دیتا ہے. اب اس کے چہرے میں نورانیت، ایمان کا نور نہیں رہتا. اس کے چہرے پہ آپ چہرہ دیکھنے کے بعد آپ کو نفرت ہو جاتی ہے. اس کے چہرے پہ شیطنت آ جاتی ہے. ایمان کا نور، تقوی کا نور، عزاداری کا نور، حسینیت کا نور، اہل بیت کا نور، محبت اہل بیت، مودت اہل بیت کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ نورانیت عجیب چیز ہوتی ہے، ہم نہیں دیکھتے، دشمن دیکھ لیتے ہیں. نہیں بعض لوگ جو آپ کے دوستوں میں سے یہاں پہ پکڑے گئے کہ انہوں نے مصلحتاً کہا کہ ہم شیعہ نہیں ہیں. تو پکڑنے والے نے کہا تمہارے سر سے پیر تک شیعہ چپکتا ہے اور تو میرے شیعہ نہیں ہے. دیکھتے ہیں وہ، یعنی آپ جس طرح بھی چاہیں وہ آپ کو دیکھ لیتے ہیں، پہچان لیتے شیعہ ہیں. یعنی نورانیت ہے ان میں، تشیع میں نورانیت ہے، مودت اہل بیت میں نور ہے جو آپ کے چہروں سے ظاہر ہو جائے. خداوند اس نورانیت کو اٹھا لیتا ہے. اب صالحین کی روش نہیں رہتی اس میں، صالحین کا اخلاق نہیں رہتا اس میں، صالحین کا چہرہ نہیں ہوتا اس میں. اور وَكُلُّ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ لَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ. اب جب نماز میں سستی کی ہے، عمر سے برکت گئی اور رزق سے بھی برکت گئی اور سیماء صالحین بھی گیا، اور اس کے بعد جو بھی عمل انجام دے خداوند اجر نہیں دیتا. سید کائنات کی حدیث ہے. تو یہی چیز ہے وَإِنْ رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا. نماز اگر رد کی گئی، ناقابل قبول تھی نمازیں، تو باقی اعمال کی جانچ پڑتال بھی نہیں ہوگی کہ بے اجر ہے صاحب. تو یہاں بھی فرمایا کہ جو بھی عمل انجام دے اجر نہیں ہے اس کے لیے. وَلَا يَرْتَفِعُ دُعَاؤُهُ إِلَى السَّمَاءِ. اب یہ مومن، یہ عزادار، یہ ظاہر جو نماز میں سستی کرتا ہے، یہ دعا کریں، آئے دعائے کمیل پڑھیں، آئے دعائے توسل پڑھیں، آئے دعائے استشفاء، جو بھی دعا پڑھنا چاہے پڑھیں، دعائے مجید پڑھیں آپ.
جو شن کبیر پڑھیں جو شن صغیر پڑھ جو پڑھیں، اصلاً ہماری دعائیں اوپر کو نہیں جاتی جب نماز سستی کرتے ہیں۔ خدا کے فرشتے بإذن اللہ اس کی دعاؤں کو بارگاہ الہی میں پیش نہیں کرتے کہ ان دعاؤں پہ پھر خداوند فیصلہ کرے کہ ان دعاؤں کو جو ہے سنی جانی چاہیے یا نہیں، مرتبہ استجابت تک ان دعاؤں نے پہنچنا ہے کہ نہیں۔ بات کی بات، مثلا یہ دعائیں وہاں پہ جو ہے مانگر ربو میں فرشتے لے کے نہیں جاتے ہیں، یہ دعائیں یہیں پہ گر جاتی ہیں، یہیں پڑے آپ کے منہ سے وہ دعائیں نکلی ہیں، زمین پہ گر گئی ہیں۔ والسادسہ، چھٹی مصیبت جو اسی دنیا میں آئے گی وہ یہ ہے کہ لیس لہ حظ فی دعاء الصالحین۔ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، جب آپ مجلس اہل بیت میں آتے ہیں یہ ایک سعادت ہے، اہل بیت کی دعائیں شروع ہو جاتی ہیں عزاداروں کے لیے، محفل مجلس اہل بیت آ جاتے ہیں، آقا امام زمان کی دعا، آقا امام صادق کی دعا، سید کائنات کی دعائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے صالحین کی دعائیں پھر شامل حال نہیں ہوتی۔ اب ان کے لیے پھر سید کائنات کی دعائیں نہیں ہیں، آقا امام زمان کی دعائیں نہیں ہیں، آقا امام حسین کی دعائیں نہیں ہیں۔ تو ظاہر واقعی بنے بدون نماز ناممکن ہے، عزادار واقعی بنے بغیر نماز ناممکن ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت دعائیں دیں ہمیں، جب دیکھتے ہیں اہل بیت کی نماز میں سستی ہے پھر ان کی دعائیں ہمارے لیے نہیں ہیں۔ وَأَمَّا اللَّوَاتِي تُصِيبُهُ عِندَ مَوْتِهِ، مجھے تین مصیبتیں موت کے وقت ملتی ہیں نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے ہے۔ فَأَوَّلُهُنَّ أَنَّهُ يَمُوتُ ذَلِيلًا، وہ شخص ذلت کی موت مرے گا، پستی کی موت مرے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو ایسی جگہوں پہ مرتے ہیں جو عزت کی جگہ نہیں ہے، شراب خانوں میں بہت سارے لوگ مرے ہیں، نائٹ کلبوں میں بہت سارے لوگ مرے ہیں، نالیوں میں مرے ہیں، آباد میں مر جاتے ہیں، زمین میں دس جاتے ہیں، عزت کی موت۔ یموت ذلیلا، نماز میں سستی کرنے والا ذلت کی موت مرے گا۔ والثانیہ یموت جائعا، بھوکا مرے گا، بھوکے حالت میں شدت سے بھوک لگی ہوگی، اب وہ بول نہیں سکتا، کوئی کھانا نہیں دیتا یا کھا نہیں سکتا، بھوکا مرا ہے خدا ان سے، بھوک کی حالت میں موت دے گا۔ والثالثہ یموت عطشانا، پیاسا مرے گا، اور اس طرح پیاسا ہوگا کہ فلو سقی من انہار الدنیا لم یرو عطشا، اگر ساری دنیا کا پانی پلا دے اس کی پیاس نہیں بجھے گی، خداوند اس طرح کی پیاس مسلط کر دے گا اس پہ، اس طرح کی پیاس۔ یہ عذاب والی پیاس ہے، نہ ثواب والی پیاس۔ آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی پیاس خداوند تعالیٰ کے لیے ارزشمند ہے۔ لَخَلُوفًا صَائِمًا، کہ روزہ دار کے منہ کی بگڑی ہوئی بو بھی خداوند تعالیٰ میرے لیے مشک سے زیادہ عزیزتر ہے۔ وہ الگ چیز ہے، آپ کو پیاس رکھتے ارزشمند ہے، لیکن یہ ذلت کی پیاس ہے۔ تو یزید کے بارے میں پھر پیاسا مرا تھا، ذلت کی پیاس تھی۔ اور اس کے باپ کے بارے میں سنا ہوگا کہ کھاتا تھا صحت نہیں ہوتا تھا، پیغمبر کی بدعا لگی تھی، یہ ذلت کی بھوک ہے۔ تو جو لوگ نماز میں سستی کریں گے ذلت کی موت، آپ میں تشبیہ نہیں دوں گا ان سے، خود ہی سوچیں۔ وہ لوگ جو قاتلین آقا امام حسین تھے، آقا امام حسین نے نماز قائم کی کربلا میں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے تیر برسائے ہیں، کس لیے کہ نماز نہ پڑھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم نماز نہ پڑھیں، ہم انہی کی مدد کر رہے ہیں کہ نماز میں سستی کر رہے ہیں، انہی کی تو مدد کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ نماز نہ پڑھیں، ہمارے ساتھ کے بیٹے نے کہا تھا کہ انہیں نماز نہ پڑھنے دیں، تبھی تو تیروں کی برسات ہوئی تھی، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھیں۔
روتے وہ بھی تھے، لوٹنے والے بھی رو رہے تھے کربلا میں، تیر برسانے والے بھی رو رہے تھے، ہم بھی رو رہے تھے، جب تھے نماز وہ بھی ضائع کرنے والے تھے اور ہم بھی۔ تو اب تین مصیبتیں جو موت کے وقت یہ ہے کہ ذلت کی موت، بھوک کی موت، پیاس کی موت۔ وَأَمَّا اللَّوَاتِي تُصِيبُهُ فِي قَبْرِهِ، تین مصیبتیں جو قبر میں ملنے والی ہیں۔ نماز میں سستی کی ہے دنیا میں، دیر سے پڑھی ہے، لاپرواہی سے پڑھی ہے، اور بغیر احکام شریعہ کی نمازیں پڑھی ہیں۔ مگر نہیں معلوم پاکیزگی، ناپاکی وغیرہ وغیرہ قبلہ، جو باقی تمام شرائط نماز پرواہ نہیں کی، نماز کے احکام نہیں سیکھے، وجہ سے ہی دیر سے پڑھی، باطل ناخواستہ، سب اپنے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں اور سوچیں کہ میں نماز خوشی خوشی پڑھ لیتا ہوں یا باطل ناخواستہ۔ جو نماز آپ اپنی خوشی کے بغیر آپ پڑھیں تو آپ کے خیال میں نماز جو باطل ناخواستہ میں نہیں چاہتا نا، ہم میں سے کسی نے، ابھی ہم سب بیٹھے، آج اگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں اور ہماری مجلس میں آ جائیں، منبر پہ بیٹھیں اور اعلان کریں کہ آج سے مثلا 1 سال تک نماز معاف ہے، ہم سب خوشحال ہو جائیں گے۔ یہ کہ ہم سب خوشحال ہو جائیں گے، اس کا مطلب ہے ہم نماز سے ناراض ہیں، ہمیں پسند نہیں ہے نمازیں، اگر چھٹی ہو جائے کہ سر خوشحالی ہو جاتی ہے اسی طرح سے۔ تو وہ تین مصیبتیں جو آنے والی ہے ان افراد پہ قبر میں، اما اللواتی تصیبو فی قبر فاولہن یوکل اللہ بہ ملکا یزعجہ فی قبرہ، خداوند ایک فرشتے کو پہلے مسلط کر دے گا، موکل کر دے گا قبر میں، جیسے ہی یہ اترے عالم برزخ میں اسے صدا دینا شروع کر دیں، اس کے عذاب پر مسلط ہے۔ والثانیۃ یضیق علیہ قبرہ، یضیق علیہ قبرہ، قبر تنگ ہو جاتی ہے، فشار قبر ہے اس کے لیے۔ عالم برزخ میں جو کہ کسی حد تک عالم مثالی ہے، کسی حد تک عالم معنی ہے، وہاں آپ کی روح اور جسم سمیت فشار ہے آپ کے لیے، سختی ہے، تنگی ہے، کہ دوسری حدیث اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے، اس میں آپ پڑھیں گے اس حد تک فرشتہ جو ہے فشار قبر ہے، گویا دنیا میں ہم محسوس کریں کہ دائیں طرف کی پسیلیاں بائیں طرف کی پسیلیوں میں گھس گئی ہیں، اس طرح کا فشار ہے، سختی ہے، اور ہم 100% تمام درد و رنج و الم کا وہاں احساس اور ادراک کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم ٹیکے لگا گولیاں کھا کے ہم چلو بھائی یہ پین کلر ہے، درد کا ہم احساس نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ایسا کلر نہیں ہے، ہم احساس کریں گے۔ قبر میں فرشتے عذاب موکل ہوگا، اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ اس کی قبر تنگ ہو جائے گی۔ والثالثہ تکون الظلم فی قبر، قبر میں تاریکی نورانیت نماز ہے، نورانیت خدا کی عبادت ہے جو وہاں کے لیے چاہیے۔ اب جب یہاں پہ نماز میں سستی کی ہے، وہاں قبر تاریک ہے، وحشت ہوگی وہاں میں۔ اب اگر نماز میں سستی کی ہے تو نماز وحشت قبر بھی کام نہیں آئے گی، کیونکہ اصل نمازوں میں سستی کی ہے۔ وَأَمَّا اللَّوَاتِي تُصِيبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اب قیامت کے دن جو تین مصیبتیں ہیں اس کے لیے، اذا خرج من قبری، جب وہ اسے قبر سے نکالا جائے گا، جب یہ قبر سے اٹھے گا، دوبارہ زندہ ہو جائے گا، فَأَوَّلُهُنَّ أَن يُوَكِّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا يَسْحَبُهُ عَلَى وَجْهِهِ، فرشتہ آئے گا کہ آپ قبر سے اٹھیں، جیسے ہی اٹھے گا منہ کے بل گرا دے گا، کھینچے گا اسے منہ کے بل، اب اس طرح کھینچ کے ایک شخص کا تصور کریں کہ جو مر چکا ہے، مثلا جنازہ ہے، اس کو آپ الٹا کر دیں، پھر پیروں سے پکڑیں، منہ کے بل کھینچیں، اور تنہائی میں نہیں، والخلائق ينظرون الیہ، مخلوقات دیکھ رہی ہے، خدا کی مخلوقات وہاں دیکھ رہی ہے کس شخص کس طرح، پتا چلے گا کہ اس نے نماز میں سستی کی ہے۔ والثالثہ یحاسب حسابا شدیدا، سخت ترین حساب ہوگا اس سے،
نماز میں آپ کوشش کریں، حساب میں آپ سے خداوند متعال جو ہے آپ کو چھوٹ دے گا، آسان حساب دے گا۔ نماز میں سستی کریں، حساب میں خداوند سستی کرے گا۔ بعض مجرم ہوتے ہیں، یہاں دنیا میں بھی کچھ اچھی کارکردگی ہوتی ہے تو اس کے عذاب میں تخفیف ہے۔ بعض مجرم ہیں کہ ضمانت پہ رہا ہو جاتے ہیں، بعض کی ضمانت ناقابل ضمانت ہو جاتی ہے، بعض مجرم ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر جس نے نماز میں سستی کی ہے، ناقابل ضمانت ہے، ناقابل ضمانت جاننا چاہیے یعنی شفاعت نہیں ملے گی، ضمانت تو یہی اہل بیت شفاعت کریں گے، ہم نکل جائیں گے۔ يحاسب حسابا شديدا والثالثة لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولهم عذاب أليم۔ یہ آخری جو 15ویں مصیبت ہے قیامت کے دن کہ خداوند اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، خداوند پسند نہیں کرتا کہ اس کی طرف نظر رحمت کریں۔ اس کے علاوہ ولا یزکی، خداوند اسے پاک بھی نہیں کرے۔ خداوند متعال شفاعت کے ذریعے، اہل بیت کی دعاؤں کے ذریعے، مثلا بہت چیزوں کے ذریعے، قرآن شفیع ہے، شہداء شفیع ہیں، علماء شفیع ہیں، وہاں پہ نمازیں عبادتیں شفیع ہیں، بہت سارے لوگ شفیع ہیں، ان کے ذریعے خداوند پاک کرتا ہے۔ آخری اگر زیادہ گناہ گار ہو آتے جہنم کے ذریعے پاک فرماتا ہے خداوند، اور جس نے نماز میں سستی کی خداوند سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ اب کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اب اس کے لیے دردناک عذاب ہے آخری۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر عزادار واقعی ہیں، امام سجاد کو دیکھیں کس طرح عزاداری کی، اگر ظاہر واقعی ہیں، اہل بیت کو دیکھیں، ان کی نمازوں کو